السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ الف الف مرۃ وبعدد عطرتہ کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، میں انشاءاللہ مناسب وقت پہ اپنے جو میرے مشائخ عظام ہیں، پیران عظام ہیں، ان سے جو فیضان جو سلاسل ہم تک پہنچے ہیں تو ان کا بھی ذکر کروں گا، اور جہاں جہاں سے اس کو فیضان ملے ہیں روایت بائی روایت اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ لیکن اب وقت ہے، میری کوشش یہی ہے کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جتنی اصلاح ہو سکتی ہے ہونا چاہیے۔ بقایا وہ تعارف انٹروڈکشن وہ تو میں کہتا ہوں ریا نمود و نمائش نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اہم دعائیں ہیں، اذکار ہے، یہ بڑی ضروری ہے، ہمارے نالج میں آ جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے گا، کوئی پڑھ لے گا پریشانی میں مصیبت میں تو سونے پہ سہاگا۔ میں آپ لوگوں کو خاص بزرگان دین کے مسنون اعمال بتاتا ہوں۔ جو لوگ قرضدار ہے، قرض میں گرفتار ہے، ان کے ساتھ کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب نہیں ہے، تو قرض میں گرفتار ہونے کے وقت کی دعائیں یا پڑھیں۔ مسنون اعمال بھی ہیں، ہمارے مشائخ عظام پیران عظام نے، ہم نے بھی تعلیم کی، ہمارا بھی اس پہ عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا، آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ من حیث لا یحتسب والا معاملہ ہوگا، جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص قرض میں گرفتار ہو جائے، قرض میں تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، رزق کی فراخی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پریشانیوں کے لیے، تکالیف سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ ترمذی، حاکم، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ لوگوں نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ فجر کے بعد پڑھیں، یا عشاء کے بعد پڑھیں، یا کسی نماز کے بعد پڑھیں، یا رات میں تہجد کے بعد پڑھیں، جب بھی آپ لوگوں کا ٹائم پڑے۔ والآخر درود شریف، یہ دعا اپنے وظیفوں میں، اپنے اوراد میں ضرور شامل کیجیے گا۔ دوسری دعا، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیمها انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغننی بها عن رحمت من سواک۔ حاکم، ابن مردویہ، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دعا کا ترجمہ بتاتا ہوں، بڑے خوبصورت الفاظ ہے، ترجمہ بھی اس کا بہت خوبصورت ہے۔ اے اللہ، فکر کو دور کرنے والے، غم کو دفع کرنے والے، مجبور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، دنیا اور آخرت کے بہت بڑے رحم کرنے والے مہربان، تو ہی مجھ پہ رحم فرما، تو ہی مجھ پہ رحم کیا کرتا ہے، پس تو ہی اس وقت اپنی اس رحمت خاص سے مجھ پر رحم فرما، جس سے تو مجھے اپنے سوا کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ تیسری دعا، قرآن مجید فرقان حمید کی میں بھی یہ آیت آئی ہے، اور بقایا حصہ حدیث کا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رحمان الدنیا والآخرہ تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تعننی بها عن رحمت من سواک۔ طبرانی فی الصغیر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تو میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ آپ لوگوں کی گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیے اور توجہ سے ایک مرتبہ ضرور سنیں۔ اے اللہ،
سارے ملک کے مالک، تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، بادشاہی لے لیتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر طرح کا خیر اور خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے دنیا اور آخرت میں بہت بڑے رحم کرنے والے، تو جس کو چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتیں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو دونوں سے منع محروم کر دیتا ہے۔ تو مجھ پر وہ رحمت خاصہ فرما کہ اس کے ذریعے تو مجھے اپنے ماں سوا کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ بادشاہی لینے والا، بادشاہی دینے والا، عزت دینے والا اور عزت چھیننے والا، اور سارے معاملات کس کے قبضہ قدرت میں؟ بیدک الخیر، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ میرا اللہ۔ اچھا، جس کو چاہتا ہے دنیا اور دین اور آخرت دونوں کی نعمتیں دیتا ہے، بخشتا ہے۔ کون بخشنے والا ہے؟ میرا اللہ۔ اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کرتا ہے۔ تو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ، وہ جو خاص آپ کی رحمت ہے، وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اس کے ذریعے سے مجھ پہ رحم فرما، مجھے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ آپ کے در میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے پیران عظام، ہمارے مشائخ عظام جو میرے آبا و اجداد آ رہے، یا جن مشائخ سے ہم نے سلوک، طریقہ تعلیم پائی ہے یا تربیت لی ہے، تو یہی دعائیں ہمیں سکھاتے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیران عظام پہ، مشائخ عظام پہ تنقید کرنے سے پہلے، تصوف سے انکارنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہی بزرگان دین ہیں جن لوگوں نے علم کو پھیلایا، تزکیہ اور تخلیہ اور تزکیے کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی، وحدانیت کے شمع جلائے، اور تعلیمات نبویہ سے لوگوں کو آراستہ کیا۔ بصد احترام بعض لوگ تصوف پہ اس کی زبان بڑی تلخ اور زہریلی ہے، ہم جواب نہیں دیتے۔ اس لیے جواب نہیں دیتے، ان کی اوقات کیا ہے کہ ہم جواب دے دیں۔ یہ بھی سوشل میڈیا پہ صرف فالوور کچھ ہیں جو بیرون ملک ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، میرا مزاج نہیں ہے، تو اس رمضان میں یہ شروع کیا سلسلہ، چلو کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ علم اتنا سستا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ جائے اور آپ سے لوگ استخارے کروانے لگے اور دعائیں فون پہ کروانے لگے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے گا، استخارہ خود سے کرنے کا نام ہے، دوسرا کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اور دعائیں ہمارے پیران عظام، مشائخ عظام، ہماری تو بعد میں ہیں، پہلے اپنے والدین کی دعائیں تو لے لو۔ والدین کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے، دیر کے لیے بیچارے ترستے ہیں۔ بہو کے ہو گئے، کیا والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اقربا کے حقوق نہیں ہے، اعزاء کے کوئی حقوق نہیں ہے، رشتہ داروں کے نہیں ہے، ہمسایوں کے نہیں ہے، بہن بھائیوں کے نہیں ہے۔ صرف پیران عظام اور مشائخ عظام کی دعائیں آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے اعزاء، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، احسان مندی سے آ جاؤ، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، بعد میں علامہ علی شاہ دعا کر لے گا۔ تو تنبیہ یہ ہے کہ ادائے قرض کے لیے صبح شام پڑھنے کی دعا، صبح شام کی دعاؤں میں پہلے بیان ہو چکی ہے ابو داود میں، تو اس پہ آپ عمل کریں، صبح شام پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھے، 313 مرتبہ پڑھے، 1100 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، یہ اجازتیں ہمیں آئی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو ویڈیو میں بناتا ہوں، جو وظائف میں تلقین کرتا ہوں، یہ ہمارے اعمال میں ہے۔ ہم وہ عمل کبھی بھی نہیں بتائیں گے جس پر ہمارا خود عمل نہ ہو، اور ہمیں کسی شیخ سے باقاعدہ سند کے ساتھ اجازت نہ ہو۔ والسلام۔